بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آرٹیکل 141 یعنی ڈسٹریبیوشن آف لیجسلیٹو پاورز، یعنی اختیارات قانون سازی کی تقسیم، وفاق اور صوبوں کے مابین جو تعلقات ہیں اس کے اختیارات اور اختیارات میں قانون سازی جو ان کو حق ہے صوبوں کو اور وفاق کو، اس کے مابین جو تعلقات ہے قانون سازی کی تقسیم کے لیے، وہ آپ کی خدمت میں ہم پیش کرتے ہیں۔ آرٹیکل نمبر 141 دستور پاکستان 1973 says کہتا ہے کہ پارلیمنٹ پورے ملک یا اس کے کسی حصے کے لیے قوانین جن میں بیرون ملک قابل عمل قوانین شامل ہیں بنا سکے گی، اور کوئی صوبائی اسمبلی اس صوبے یا اس کے کسی حصے کے لیے قوانین بنا سکے گی، یعنی وفاقی گورنمنٹ اور صوبائی گورنمنٹ قوانین کیسے بناتی ہے اس آرٹیکل کے تھرو، یعنی آرٹیکل نمبر 141 کے تھرو۔ ڈسٹریبیوشن آف لیجسلیٹو پاورز، لیجسلیٹو میننگ میکنگ لا، ڈیفینیٹلی Parliament and Province, they can make law, they can legislate law. Extent of federal government and provincial government can make laws subject to the Constitution of Pakistan 1973, Article number 141. Parliament may make laws, legislate law, including laws having extra-territorial operation for the whole or any part of Pakistan, and a provincial assembly may make laws for the province, for their territory. اپنے حد میں رہتے ہوئے وہ قانون سازی کر سکتے ہیں، یعنی صوبے کو بھی اختیار ہے قانون سازی کرنے کا اور وفاق کو بھی اختیار ہے قانون سازی کرنے کا، لیکن وفاق جو اس کو ایک ایکسٹرا قانون سازی کا حق ہے وہ باہر ملکوں کے لیے، لیکن باہر ملکوں کے ممالک کے قوانین، آئین، لوگ عوام کے معاملات میں یہ قانون جو وفاق بنائے گی، یہ قانون جو فیڈرل بنائے گی، یہ قانون جو پارلیمنٹ بنائے گی، وہ صرف پاکستانی ہی سٹیزن کے اوپر لاگو ہوگا اگر وہ پاکستان کی نمائندگی کرتے ہوئے وہاں موجود ہے کسی بھی فورن کنٹری میں، لیکن شرط اس کے لیے یہ ہے کہ وہ کرمنل کیس نہ ہو، شرط اس کے لیے یہ ہے کہ اس کا یہ ذاتی کیس نہ ہو، اور پروونس کو یعنی صوبے کو اس بات کا اختیار ہے کہ اپنے ہی صوبے کے اندر وہ قانون سازی کا حق رکھتی ہے۔ جیسے سندھ ایک صوبہ ہے تو سندھ کہ جو اپنی ٹیریٹوری ہے، جو اپنا حد ہے، اپنے حد میں رہ کر کے وہ بھنگڑے ڈال سکتی ہے، وہ قانون سازی کر سکتی ہے، اور اگر ان کے پاس 2/3 کی میجورٹی ہے تو اپنے پروونشل کانسٹیٹیوشنل جو رائٹس ہے اس میں بھی وہ ترمیم کرنے کا حق رکھتی ہے۔ یہ تھا آرٹیکل نمبر 141. My dear respected friend, why I am discussing about Constitution, why I'm trying to talk or explaining about Constitution rights and law
and law and regulation, because I thought people should know their constitutional rights and general people should know their legal rights. So I'm trying to discuss about articles, about constitution and law. What constitution give you rights, privilege and entitlements. So we should know our legal rights and constitutional rights. If you are new to this channel, please share and subscribe so that you can get another new beneficial video. اگر آپ جانیں گے کہ آئین نے، قانون نے آپ کو کیا حق دیا ہے تو آسانی ہو جاتی ہے آپ کو اپنا حق لینے میں. یہاں آئین کا آرٹیکل نمبر 141 کو بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو قانون سازی کا حق صوبے کو اور وفاق یعنی اسلام آباد کو جو حاصل ہے، یہ یقیناً آپ ہی کے مرہون منت ہے، چونکہ آپ ہی نے ان کو اسمبلی میں بھیجا، آپ ہی نے ان کو پارلیمنٹ میں بھیجا، سینٹ میں بھیجا، صوبے کی نمائندگی میں کے لیے بھیجا تاکہ وہ قانون سازی کرے آپ کے بہتری کے لیے، قانون سازی کرے اپنے ملک کی بہتری کے لیے. یہ کیوں نہیں قانون سازی ہمارے ممالک میں ہوتے ہیں عوام اور ریاست کی بہتری کے لیے؟ اس لیے کہ عوام بیچاری ان کو نہیں معلوم کہ ان کے حقوق کیا ہیں، اور اسی سے فائدہ ہمارے ارباب اقتدار اٹھاتے ہیں. کیونکہ اگر عوام باخبر ہو جائے تو عوام سب سے پہلے ایک سوال اپنے سیاستدانوں سے کرے گی کہ تم کو ہم نے اسمبلی میں اپنے بینیفٹ کے لیے بھیجا، تم اپنے گناہوں کو معاف کروانے کے قوانین بنا رہے ہو، اپنے کرپشن کو کہ بلیک منی کو وائٹ منی بنانے کے لیے آئین سازی، قانون سازی کر رہے ہو. اس لیے تو ہم نے تم کو اسمبلی میں نہیں بھیجا تھا. یہ وہی قومیں کہا کرتی ہیں جن قوموں کو معلوم ہو ان کے آئینی قانونی حقوق. اپنے حقوق سے آگاہ رہیے. ایڈوکیٹ اسلم پرویز کو اجازت دیجیے نیک خیالوں کے ساتھ کہ وہی قومیں ترقی کیا کرتی ہیں جن کا آئینی قانونی اخلاقی سماجی حق معلوم ہو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آئین اور قانون آپ کو کیا حق دیتا ہے اور آپ پر کیا ذمہ داری عائد کرتا ہے؟ آئین پاکستان کا آرٹیکل نمبر 142 says about subject to the Constitution, subject matter of federal and provincial laws، یعنی وفاقی اور صوبائی قوانین کے موضوعات. وفاق یعنی جو ایم این ایز قومی اسمبلی میں جا کر بیٹھتے ہیں کہ تو ان کو کیا قانونی ان کے اوپر ذمہ داری عائد ہوتی ہے، آئینی ذمہ داری ہوتی ہے، کس طرح وہ قانون پر خود بھی عمل کریں اور قانون پر عمل کرتے ہوئے ایسی قانون سازی کریں جس سے ملک کا نام بھی روشن ہو اور عوام کی روٹی کپڑا، عوام کے لیے روٹی کپڑا اور مکان کے حصول میں آسانی ہو. دستور کے تابع آرٹیکل نمبر 142 آئین پاکستان، دستور پاکستان 1973 کہتا ہے کہ دستور کے تابع یعنی 142 کا پیرا نمبر 1 کا الف اے کہتا ہے کہ یہ مجلس شورا یعنی پارلیمنٹ یعنی قومی اسمبلی اور سینٹ اس کو پارلیمنٹ کہتے ہیں. پارلیمنٹ کو وفاقی قانون سازی کی فہرست میں شامل کسی امر کے بارے میں قوانین بنانے کا بلا شرکت غیر
اختیار ہوگا، یعنی انڈیپینڈنٹلی، آزادی کے ساتھ، خود مختاری کے ساتھ پارلیمنٹ قانون سازی کرے۔ اصل میں بھیجنے کا مقصد ہی یہی ہوتا ہے کہ وہ قانون سازی کرے، آئین سازی کرے، ملک کے نام روشن کرنے کے لیے حکمت عملی مرتب کرے، ملک سے غربت کے خاتمے کو کم کرنے کی کوشش کرے، غریب کو ختم کرنے کی کوشش نہ کرے بلکہ غربت کو ختم کرنے کی کوشش کرے۔ یہ کام ہوتا ہے آپ کے قومی اسمبلی یعنی پارلیمنٹ، یعنی نیشنل اسمبلی اور سینٹ کے عہدیداران، ممبران کے یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے بنیادی طور پر۔ رہا عوام کی سہولت کے لیے کیا ہونا چاہیے، دیکھیے دنیا کی ترقی یافتہ قومیں، وہاں 3 قسم کے قوانین بنتے ہیں۔ ایک انٹرنیشنل پروٹیکشن، جو آپ کے ملک کی حفاظت، ملک کے نام و نمود، ملک دوسرے ممالک سے قرض لینا، ملک دوسرے ممالک کو قرض دینا، ملک دوسرے ملک کے ساتھ ایک ٹریٹی، ایک ایگریمنٹ، ایک معاہدہ کرتا ہے، وہ کس قانون کے تحت کیا جائے گا، یہ قانون سازی کی جاتی ہے اسمبلی میں، پارلیمنٹ میں، اور اس کا ہم نے ذکر آرٹیکل نمبر 141 میں کر دیا ہے کہ پارلیمنٹ کی یہ بنیادی ذمہ داری ہے، یہ رسپانسبلٹی ہے کہ وہ قانون سازی بیرونی ممالک کے لیے بھی کرے اور اندرونی ملک کے استحکام کے لیے کرے۔ رہا عوام کے بھلے کے لیے کون کرے گا، ایک آرٹیکل ہے آرٹیکل 140A، ہم نے آلریڈی اس میں بڑی مدلل کے ساتھ گفتگو کرنے کی کوشش کی ہے کہ 140A اس کا کام یہ ہے کہ بلدیہ کو مضبوط بناؤ، بلدیہ کو امپاورڈ کرو، یعنی لوکل گورنمنٹ کو طاقت بخشو، تاکہ لوکل گورنمنٹ، یہ بلدیہ، یہ جو میئر لوگ ہوتے ہیں، کونسلر وغیرہ، یہ عوام کے نچلی سطحوں کے مسائل کو حل کرے۔ مگر ہمارے یہاں نہیں ہوتا، اور اس کی وجہ بھی ہم خود ہیں کہ ہمیں معلوم ہی نہیں کیسے ہوگا۔ اب آتے ہیں آرٹیکل 1 کا الف، کہتا ہے کہ پارلیمنٹ کو وفاقی قانون سازی کی فرصت میں شامل کسی امر کے بارے میں قوانین بنانے کا بلا شرکت غیر اختیار ہوگا۔ آرٹیکل 142 کا پیرا نمبر بی کہتا ہے مجلس شورا یعنی پارلیمنٹ اور کسی صوبائی اسمبلی کو بھی فوجداری قانون یعنی ضابطہ فوجداری اور شہادت کے قوانین یعنی ایویڈنس کے قوانین، وٹنسز کی ٹرائل کرنے کے قوانین، یہ جو سوال جواب کیے جاتے ہیں عدالتوں میں، اس کے قوانین بنانے کے بارے میں، یعنی یہ قوانین وضع کرنے کا اختیار ہوگا صوبے کو بھی، صوبے کے اندر محدود رہتے ہوئے، اور وفاق کو جو پورے ملک کے بھلے کی ذمہ داری وفاق کو ہے، اور بیرونی ممالک کے ساتھ بھی جو معاملات طے ہوتے ہیں اور جو سمندر پار پاکستانی ہیں ان کے بھی بھلے کے لیے قانون سازی کرے، یہ پارلیمنٹ کا کام ہے۔ آرٹیکل 142 کا سی یعنی جم یہ کہتا ہے کہ پیرا نمبر بی جو اس سے پہلے ہم نے بات کی ہے، اس کے مطابق کسی ایسے امر کے بارے میں جو وفاقی قانون سازی کی فرصت میں شامل نہیں ہے اگر، تو قوانین بنانے کا اختیار صوبائی اسمبلی کو ہوگا اور پارلیمنٹ کو نہیں ہوگا اگر وہ دائرہ صوبے کا ہے۔ یہ 18ویں ترمیم کے تحت یہ قانون بنائی گئی ہے۔ آرٹیکل 142 کا پیرا نمبر ڈی یعنی دال کہتا ہے کہ پارلیمنٹ کو تمام امور کے بارے میں وفاق کے ایسے علاقوں
کے لیے قوانین بنانے کا بلا شرکت غیر یعنی انڈیپینڈنٹلی قانون سازی کا حق حاصل ہے، اختیار حاصل ہے، جو کسی صوبے میں شامل نہیں ہے، یعنی فیڈرل اس بات کی پابند نہیں ہے کہ وہ صوبے کو جواب دے، ہاں عوام کو جواب دینے کی ذمہ داری پروونس کو بھی ہے اور صوبے کو یعنی پروونس کو بھی ہے، یعنی صوبے کو بھی ہے، اور فیڈرل کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ عوام کو جواب دے۔ Article 142 subject matter of federal and provincial laws subject to the Constitution, para number 1, para number A says, Parliament shall have exclusive power to make law, to legislate law with respect to any matter in the federal legislative list. Article 142, para number B says, Parliament and a Provincial Assembly also shall have power to make laws, to legislate law with respect to any matter in the concurrent legislative list. Article 142, para C says, a provincial assembly shall and Parliament shall not have power to make laws with respect to any matter not enumerated in either the federal lawmaking list or the concurrent legislative list. And Article 142 para D says, Parliament shall have exclusive power to make laws with respect to matter not in para D says, Article 142 para D says, Parliament shall have exclusive power to make laws with respect to matters not enumerated in either of the list for such areas in the Federation as are not included in any province. My dear respected friend, we should improve our legal and constitutional knowledge, because knowledge is a powerful tool for successful people. If you want to succeed your life, we should know our fundamental rights according to law and constitution. If you are new to this channel, please share and subscribe so that I can bring some knowledge, beneficial knowledge for your betterment. अपने आईनी कानूनी हुकूक का ख्याल रखिए। एडवोकेट असलम परवेज को नेक ख्वाहिशों के साथ इजाज़त दीजिए। जहाँ रहें सलामत रहें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। Bismillahirrahmanirrahim. What does Article 143 says about inconsistency between federal government and provincial government regarding laws? If any province of an act of a provincial assembly is repugnant to any provision of an act of Parliament, which Parliament is competent to enact or
to any provision of any existing law with respect to any of the matters enumerated in the concurrent legislative list, then the Act of Parliament, whether passed this law before or after the Act of the Provincial Assembly, or as the case may be, the existing law shall prevail, and the Act of the Provincial Assembly shall, to the extent of the repugnancy, be void. آرٹیکل نمبر 143 آئین پاکستان دستور پاکستان کیا کہتا ہے؟ وفاقی گورنمنٹ اور صوبائی گورنمنٹ کے قوانین کے مابین جو حقوق و فرائض ہیں اس کے بارے میں آرٹیکل نمبر 143 کیا کہتا ہے؟ اگر کسی صوبائی اسمبلی کے کسی ایکٹ، کسی قانون، کسی بلز کا کوئی حکم پارلیمنٹ کے کسی قانون، کسی ایکٹ کے کسی حکم سے منافی ہو، ٹکرائے، تصادم ہو، کلیش ہو، تو جسے وضع کرنے کی پارلیمنٹ مجاز ہو تو مجلس شورا یعنی پارلیمنٹ کا ایکٹ، خواہ وہ صوبائی اسمبلی کے ایکٹ سے پہلے منظور ہوا ہو یا بعد میں غالب رہے یعنی بعد میں ہوا ہو، اور صوبائی اسمبلی کا یہ قانون، یہ ایکٹ، یہ بل ناقص کی حد تک باطل ہوگا، یعنی اگر ٹکرا جائے، ایک ہی جیسے قانون سازی ہوئی ہو، ایک موضوع، ایک میٹر، ایک ایشو کے اوپر صوبائی گورنمنٹ نے قانون سازی کی ہے اور بالکل ہو بہو ویسے ہی اگر فیڈرل گورنمنٹ نے قانون سازی کی ہے تو غالب رہے گا فیڈرل گورنمنٹ کا قانون یعنی پارلیمنٹ کا قانون۔ اپنے جو آپ کے عوامی نمائندے ہوتے ہیں، جن کو آپ نے ووٹ دے کر کے اسمبلی تک پہنچایا ہے، ان کو چیس کرتے رہیں، ان کو فالو کرتے رہیں، ان کو دیکھتے رہیں کہ وہ کیا کر رہے ہیں آپ کے بھلے کے لیے، کیونکہ دوبارہ جب وہ آپ کے پاس، آپ کے محلے میں آپ سے ووٹ لینے آئیں تو آپ ان کو بول سکیں ہم نے پچھلے مرتبہ آپ لوگوں کو ووٹ دیا تاکہ آپ قانون سازی کر کے ملک کا نام روشن کریں، قانون سازی کر کے ملک سے مہنگائی کو کم کریں، قانون سازی کر کے ملک میں بیرونی ملکوں سے نوکریاں لے کر آئیں، بیرونی ملکوں سے کاروبار لے کر آئیں، بیرونی ملکوں سے مل فیکٹریز لے کر کے آئیں۔ اس لیے ہم نے آپ کو ووٹ دے کر کے اسمبلی میں بھیجا تھا، مگر آپ ناکام رہے۔ ہم نے ووٹ دیا کہ ملک اور عوام کی بھلائی کے لیے آپ کام کریں گے، لیکن آپ اس میں فیل ہو گئے، بلکہ آپ نے صرف اپنی ہی بھلائی کے لیے کام کیا۔ تب جا کر کے عوام کے مسائل حل ہوں گے۔ اپنے مسائل کو حل کرنا ہے تو ان حکمرانوں کو ووٹ دیں، ان حکمرانوں کو سپورٹ کریں، ان حکمرانوں کو فیور دیں جو آپ کے بھلے کے لیے کام کر چکا ہے یا کام کرنے کی اہلیت رکھتا ہے۔ اپنے قانونی حقوق کا خود حفاظت کیجیے، تبھی آپ کو آپ کا حق ملے گا۔ ایڈوکیٹ اسلم پرویز کو نیک تمناؤں کے ساتھ اجازت دیجیے کہ جہاں رہیں آزادی کے ساتھ رہیں، جہاں رہیں سر اٹھا کر رہیں، جہاں رہیں عزت و احترام کے ساتھ رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔